السلام علیکم ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر میں مسلمان بقرعید کے موقع پر ہر سال قربانی کرتے ہیں، تو آپ یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی اور ویژڈم کیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو آپ اسے اللہ کے راہ میں قربان کر دیجئے۔ اب یہاں آپ کو بتا دوں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور سے نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے۔ نبیوں اور پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جتھے میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آج کے زمانے میں 100 قیمتی گاڑیاں سیکریفائز کے برابر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سوچا جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، پر جب رات کو وہ سوئے تو انہیں پھر سے وہی خواب آیا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات پھر انہیں وہی خواب آیا۔ اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی تھی۔ وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جو انہیں بہت عزیز اور محبوب تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا، ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے۔ شیطان کو یہ کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے؟ شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کے شکل میں گیا اور ان سے کہا، ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ پر وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے۔ اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کے راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر یہ تم نے بیٹا قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اگر اللہ نے تمہاری یہ قربانی بھی نہ قبول کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے بار بار بھڑکانے کی کوشش کرتا رہا۔ تبھی غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو آج بھی کنکری مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری باتیں بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ جب میری گردن پہ چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیے، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا جبا ہوا پڑا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔
تب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا، اور اسے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر اور بقرعید کے موقع پر قربانی پیش کرتے ہیں۔ بقرعید کے موقع پر جو حلال جانور قربان ہوتا ہے اس کا گوشت 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا اپنے رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غریب لوگ بقرعید کا انتظار بے صبری سے کرتے ہیں۔ پورے سال بھر کا یہ اکلوتا موقع ہوتا ہے جس میں غریب لوگوں کو گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ بقرعید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں بھوک مری مٹانے کا ذریعہ ہے۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگا ہوگا۔ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔